اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ ان 3000 ناموں میں سے 1000 نام ایسے ہیں جو صرف ملائکہ جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں، فرشتوں کے سوا کسی کو بھی ان 1000 اسماء کا علم نہیں ہے۔ 1000 اسماء ایسے ہیں جن کا علم فقط اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیا ہے۔ انبیاء کے سوا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے واقف نہیں، اور نہ ہی اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ 2000 ہو گئے۔ 300 اسماء ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر رکھے، 300 اسماء زبور کے اندر رکھے، 300 اسماء اللہ تعالیٰ نے انجیل کے اندر رکھے، 99 نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھے۔ پیچھے ایک نام بچ جاتا ہے، وہ ایک نام کے متعلق روایت ہے کہ وہ ایسا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ایسا ہے جو فقط اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو فقہاء کرام نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 نام آتے ہیں۔ کتنے نام ہیں جی؟ لفظ اللہ، رحمان اور رحیم۔ اس بسم اللہ کی فضیلت اتنی ہے کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 3000 اسماء کو اپنے ان 3 ناموں میں جمع کر دیا، اللہ، رحمان اور رحیم کے اندر۔ تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے 3000 ناموں کے ساتھ کر رہا ہے، 3000 اسماء سے رب کو پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ علوم، وہ اسماء جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، وہ اسماء جو قرآن کے اندر ہیں، وہ اسماء جو تورات کے اندر، وہ اسماء جو زبور کے اندر، وہ اسماء جو انجیل کے اندر، وہ اسماء جو فقط انبیاء کو معلوم ہے، وہ اسماء جو فقط اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ اسماء جو فقط فرشتوں کو معلوم ہے۔ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو ان 3000 اسماء سے پکارا ہے، ان 3000 اسماء سے یاد کیا، 3000 ناموں سے یاد کیا۔